أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صلوات پڑھ لیں محمد تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کی محبت میں شہیدان کربلا نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی قربان کر دیا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان شہیدان کربلا کے لیے کہ جنہوں نے آخری سانس تک امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں وفا کو نبھا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، شکر خدائے حسین کے آج کی زندگی پھر نصیب ہوئی برائے ذکر امام حسین۔ آپ کی خدمت مقدس میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت کے ساتھ حاضر، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ شہدائے کربلا میں اگر ایک جملہ یا ایک حرف یا ایک نقطہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو فیا لیتنی کنتو معکم کے جملے کی عزت کا صدقہ عطا ہو جائے گا۔ خدا مجھے اور آپ ہم سب کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور کرے۔ گرچہ عنوان ذرا مخصوص
شہدائے کربلا کے بارے میں ہے، سارے شہداء کے بارے میں نہیں۔ یہ بات یاد رہے، ایک عنوان تمام شہدائے کربلا ہیں، جو مکے سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی شامل ہیں، جو تعلق رکھتے ہوں مدینہ منورہ سے وہ بھی شامل، اور جو تعلق رکھتے ہوں بصرہ سے وہ بھی شامل۔ البتہ اس سال ان مجالس کا عنوان مخصوص اصحاب امام ہے، یعنی وہ کہ جن کا تعلق سرزمین مقدس کوفہ سے ہے۔ پھر غور کیجئے، سرزمین مقدس کوفہ سے، اور چونکہ اس لفظ کو سمجھانے کے لیے کہ سرزمین مقدس کوفہ کا مطلب کیا ہے، پچھلے 2 دن بھی آپ کی خدمت میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ خدا سے علم کی خیرات طلب کرتے ہوئے آئندہ بھی کوفے کی عظمت پر بات مکمل کر سکیں گے، تاکہ پہچانیں کہ کوفے والوں کی قربانیوں کا یہ صلہ تو نہیں ہے کہ تمام کوفہ کو بدنام کر دیا جائے، یہ کہہ کر کہ کوفے والے تو بے وفا ہوتے ہیں، ہرگز نہیں۔ پھر بات دہراتے ہوئے کہ کسی شہر کو نہ تو با وفا کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی بے وفا، یہ تو کردار کا مسئلہ ہے۔ چاہے کوئی صاحب کردار اگر فارس کا رہنے والا ہو تو فارسی سے محمدی بن جاتا ہے، اور اگر کوئی حبشہ کا رہنے والا ہو تو حبشی سے مؤذن رسول بن جاتا ہے، اور اگر کوئی غلام ابن حوی ہو تو حضرت جون علیہ الصلاۃ والسلام بن جاتا۔ تو مسئلہ بڑا آسان سا ہے، بہت غور کیجیے گا۔ اگر کسی علاقے سے کوئی ایک شہید ہو، اس علاقے کی عزت بلند ہو جاتی ہے۔ بھائی اس محلے کے شہید، اس محلے کے فلاں شہید، تو محلہ پہچانا جاتا ہے اس شہید کی وجہ سے۔ تو کوفہ کیوں نہ پہچانا جائے ان شہیدوں کی وجہ سے کہ جن کے ناموں پر ہماری اور آپ کی جانیں قربان ہو۔ تو کل آپ کی خدمت میں کچھ آیتوں کا سہارا لیا تھا، کچھ روایتوں کا سہارا، اور آج بھی آغاز کرتے ہیں آیتوں سے کہ پروردگار عالم نے پورے قرآن مجید میں لفظ تنور استعمال کیا 2 مقامات پر۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ لفظ تنور وہ ہے جس کو تنویر سے سمجھیے، اردو میں سے تندور کہتے ہیں، دال کا اضافہ ہے، عربی میں اسے تنور کہتے ہیں بغیر دال کے۔ پورے قرآن میں 2 مقامات پہ استعمال ہو، سورہ ہود کی آیت نمبر 40 میں اور سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 27 میں، اور دونوں مقامات پر پیغام کیا ہے آئیے غور کرتے ہیں۔ خدا ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ أَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ یہ آیت تلاوت کی آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ المومنون سے، آیت نمبر 27 نمبر کی آیت۔ ترجمہ کیا ہے؟ پورا واقعہ آپ کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہا ہوگا، اور جو صاحبان علم تشریف فرما ہیں وہ تو سبق سن رہے ہیں ہمارا۔ ترجمہ کیا اس آیت؟
ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے وحی کی اپنے بندے نوح پر، گرچہ اس آیت میں آپ کا نام موجود نہیں ہے، لیکن اس کی ضمیر غائب کے مرجع کو ہم نے قرآن سے سمجھتے ہوئے تفاسیر کی روشنی میں تلاش کیا ہے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، بس ہم نے وحی کی اس کی طرف۔ ایک ہی نبی ہے جس نے کشتی بنائی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ آپ کیا حارث تھے، یعنی کہ زمین کھودنے والے، زراعت کرنے والے، یا آپ ساربان تھے، یا آپ خیاط تھے، آپ کیا تھے؟ تو کہتے ہیں علماء تاریخ کہ آپ نجار تھے۔ نجار کا مطلب سمجھیے کارپینٹر۔ ویسے تو آپ کو مجھ سے اچھی عربی آتی ہوگی انشاءاللہ، وہ الگ بات ہے کہ آپ ظاہر نہیں کرتے میرے سامنے۔ تو نجار نوح علیہ السلام، تو کہ کشتی وہی بنائے گا جس سے لکڑی کاٹنا چھیلنا آتی ہو۔ اب مجھ سے کہیں کشتی بناؤ، میں کیسے بناؤں گا؟ بات پڑھے محمد والے محمد۔ جو کام مجھے نہیں آتا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو ہو سکتا یہ تاریخ کا اپنا ایک نظریہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں نبی کو خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ جو کام اعلیٰ منصب کے تھے وہ نبی کو آتے تھے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو خدا کام لینا چاہتا تھا اپنے انبیاء سے، ان کاموں کی تعلیم اپنے انبیاء کو عطا کر دیا کرتا تھا۔ اب نجار تھے کہ نہیں تھے، مگر نا خدا ضرور تھے۔ ہم نے وحی کی ان کی طرف، انصنع الفلک، کیا کہا ہم نے ان سے کہ بناؤ کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ عجیب آیت ہے، اللہ اکبر۔ خدا کی آنکھیں قربان جائے، خدا کی آنکھوں پر۔ جب کبھی خدا کی آنکھوں کی بات آئے تو لا محالہ انسان کا ذہن جاتا ہے اپنی آنکھوں کی طرف، کہ شاید خدا کی بھی ایسی ہی کوئی آنکھیں نہ ہوں۔ آنکھیں اگر ہوں گی تو سر کے اندر ہوں گی، اس کا مطلب خدا کا سر بھی ہوگا، اور اگر سر ہوگا تو اس کے استقرار کے لیے بدن بھی ہوگا۔ یہ تو آنکھوں سے ہم نے پورا خدا ہی بنا دیا۔ تو یا تو آیت بدل دیجئے یا پھر تعویل کی اہمیت کو تسلیم کر لیجئے۔ تنزیل تو یہی کہتی ہے خدا کی آنکھیں ہیں، بے اعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیے۔ تو خدا کی آنکھیں کیا ہیں؟ اگر خدا کی آنکھیں تعویل کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں تو نور خدا کہیے، علم خدا کہیے، قدرت خدا کہیے، اور اگر اس کے مظاہر کو دیکھنا چاہیں تو علی مرتضیٰ کہیے۔ اچھا، ہم تو کہیں تو شاید ہمیں تو مزہ آتا ہے ذکر مولا کرنے میں، ہمیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ذکر علی نہیں کر رہے بلکہ شہد چاٹ رہے ہیں۔ چلیے ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ جو اس مکتب سے متعلق نہیں تھے، سرزمین مینا پر مکۃ المکرمہ سے ایک صاحب نے کیس فائل کیا بخلاف علی ابن ابی طالب کہ مجھے ابو تراب نے تماچا مارا ہے۔ حاکم وقت خلیفہ دوم ہیں، ان کے سامنے کیس لایا گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مدعی کے کہنے کے بعد یا کیس داخل کرنے کے بعد عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ مدعا علیہ کو بلایا جائے، اور مدعا
علیہ سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ پر الزام جواب دیجیے، لیکن کیا کہنے ان صاحب کی بصیرت کے کہ انہوں نے مدعی سے پوچھا مسئلہ کیا تھا، کہ جی میں ویسے ہی کہیں دیکھ رہا تھا. جیسے کہ آج کل آپ کو بہت غور سے دیکھتے ہیں کھڑے ہوئے والنٹیئرز، ایک کہیں ماسک نیچے تو نہیں آیا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد. خیال کیجئے آپ سب کو دیکھا جا رہا ہے، ماسک لگانا لازم ہے، اس لیے کہ جب تک آپ اور ہم حفظان صحت کے اعتبار سے یہاں کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہ کر سکیں تو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. بچانے والا تو خدا ہے، ماسک تو ایک علامت کے طور پر ہے. چلے خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے طریقہ آسان کر دیا، اب چہرے پر ماسک کے پہچاننے میں آتے ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ یا خاموش صلوات پڑھے محمد. خیر بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ ہوا کیا تھا، کہ جی میں وہ دیکھ رہا تھا ادھر ادھر تو میری نگاہ پڑ گئی کسی خاتون پر، اور اس خاتون کو جب میں نے دیکھا تو مجھے دیکھتے ہوئے علی نے دیکھ لیا اور مجھے تماچا مار دیا. کہنے لگے بات یہ کہ یہ مقدمہ خارج. اس نے کہا میں مدعی مدعا علیہ کو بلاتے نہیں ہیں، آپ کیسے عادل ہیں؟ کہ سنو میں تمہارا مقدمہ آگے بڑھاتا اگر علی کے سوا کسی اور نے کیا ہوتا. یا علی، اگر علی کے سوا کسی اور نے کیا ہوتا. کیا مطلب؟ کبھی دیکھا تمہیں خدا کی آنکھ نے اور مارا خدا کے ہاتھ نے، اب خدا کے ان معاملات میں کہاں سے بیچ میں آ سکتا؟ تو ہم سمجھیں نہ سمجھیں لیکن زمانہ سمجھتا ہے. تو اب چاہیں خدا کی آنکھ آج کے دور میں سمجھیں یا ہر دور میں سمجھیں، آیت تو کہتی ہے کہ ہم نے وہی نازل کی حضرت نوح پر کہ بنائیں کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے. اور چونکہ صاحبان علم و ادب کی خدمت میں اشارہ مکمل کر دوں کہ اگلے جملے نے اس جملے کی وضاحت بھی کر دی. وحینا یعنی ہماری وحی کی روشنی میں بنائیں، تو وحی آتی جائے گی اور بناتے چلے جائیں. کون سی لکڑی کہاں لگانی ہے، کون سی کیل کہاں رکھنی ہے، اور کس کے نام سے کشتی چلنی ہے. اگر لکڑی کی کشتی وحی خدا سے بنے تو کشتی نجات ہو جائے، اور اگر حسین کی ذات مصطفیٰ کے ہاتھ میں آئے تو کشتی نجات کائنات ہو جائے. اللہ اکبر. اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب ہمارا امر آ پہنچے، ہمارے امر کی پہچان کیا ہوگی؟ فارت تنور. یہ فارا کیا ہے؟ یہ فارا ہے فوارے سے، اردو کے لحاظ سے. فوارہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا پانی نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے. فارا یعنی فوارہ التنور، اس میں آگ روشن کی جاتی ہے، اسے تنور کہتے ہیں. فارت تنور، جب تنور سے پانی ابلنے لگے، مثل فوارے ابلنے لگے تنور سے پانی، تو فسلک فیہا، بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ پھر راستہ طے کرنا ہے. فسلک یہ لفظ وہی، اس سے مسلک نکلتا ہے، سلوک نکلتا ہے، یعنی آپ چلیں گے لے کر اس کشتی میں من کل زوجین اثنین،
تمام کے دو دو رکھیں گے جوڑے. سوچتا تھا دو جوڑے کیوں, ایک کیوں نہیں؟ خدا نظام بناتا ہے تو آگے رشتہ چلائے گا بھی نا. جب دو دو جوڑے ہوں گے تو نسل بڑھانے کے لیے یہ نظام دونوں جوڑوں سے آگے چلے گا. بہت غور کیجیے گا. من کل زوجین اثنین و اہلک, اور اپنے گھر والوں میں سے, الا سوائے اس کے, من سبق علیہ القول منہم, کہ جن پر قول ثابت ہو کے رہے گا پہلے سے. اور دیکھو نو, ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, مجھ سے بات مت کرنا. کیا جلال الہی ہے, مجھے مخاطب مت کرنا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا, ظالموں کے بارے میں. انہم مغرقون, کہ ظالم تو ڈوب کر ہی رہیں گے. یہ کشتی کہاں بنی, تنور کہاں تھا؟ سورہ ہود میں بھی الفاظ اسی انداز, وفارت تنور فاذا جاء امرنا وفارت تنور, جب آ جائے ہمارا امر اور تنور سے پانی ابلنے لگے. دو مقامات, سورہ ہود, سورہ مومنون. وہاں آیت نمبر 40, یہاں آیت نمبر 27. اب تلاش کرتے, کل کی بات سے آج کی بات مل گئی. یہ تنور کہاں پر ہے؟ ان کے اپنے گھر میں. تو کل کی بات کیا تھی؟ سورہ نوح کی آیت نمبر 27 میں, وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَا, اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے. پوچھیں کسی مسلمان سے کہ حضرت نوح کا گھر کہاں پر ہے, اس سے اپنا گھر یاد ہو, بڑی بات ہے. وہ کیا بتائے گا نوح کا گھر؟ ہاں, جس سے محمد کا گھر یاد ہے اسے نوح کا گھر بھی یاد ہے. یہ ہے مسجد کوفہ, حضرت نوح کا گھر. اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تنور پر روٹیاں پکا رہی ہے. گھر میں ہی تنور ہوگا نا. پہلی کشتی نجات کوفے سے بنی, اور آخری کشتی نجات مہدی آخر الزمان کی حکومت بھی کوفے سے بنی. کوفے کی بات. پہلی کشتی نجات کوفے سے بنی, مسجد کوفہ کے اندر. اور اب مجھے کشتی کی تاریخ نہیں پڑھنی, مجھے کوفے کی تاریخ پڑھنی. تو کوفے کے واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام, مقام آدم, مقام قبولیت توبہ, یا مقام عبادت. 1070 انبیاء نے اس مسجد میں نمازیں پڑھی. ان کے نام کے مقامات. خدا کا بڑا شکر ہے خالی 11 یاد ہیں, ورنہ قبلہ مسجد کوفہ میں جانے والا 1070 مقامات پہ نماز پڑھتا تو اس کی اپنی نماز ہو جاتی. قبلہ یہ تو آسان سی بات ہے. جب لوگ جاتے ہیں ہمارے ساتھ اعمال کرنے کے لیے مسجد کوفہ میں, تو پوچھتے ہیں مولانا اور کتنے مصلے باقی ہیں؟ ہم ان سے کہتے ہیں یہ تو 11 ہی مصلے ہیں, ابھی تو امام بھی پورے نہیں ہوئے. صلوات پڑھے محمد والے. تو مسجد کوفہ کوفے کی شان, اور خود کوفہ اپنے مقام پر. اس کی اہمیت تاریخی اعتبار سے, اس کا ایک حوالہ آدم سے پہلے, ایک حوالہ آدم کے بعد, ایک حوالہ نوح علیہ السلام کا زمانہ. کہ نوح علیہ السلام کے دور میں کوفے کی اہمیت کیا ہے. کشتی چلی کہاں سے؟ کوفے سے. اور رکی کہاں پر؟ نجف کے اندر. نجف تو بعد میں کہا گیا اسے, ابتداً یہ کوفہ ہی ہے. اور اگر میری بات سمجھ میں کم آ رہی ہو تو میں اپنے دوستوں کے لیے کہتا ہوں
کہ جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے زمین کوفہ کو خرید فرمایا، ساری زمین کوفہ نہیں بلکہ کہیے پشت کوفہ، یعنی کوفے کا وہ حصہ جو سامنے کا نہیں تھا بلکہ پیچھے کا تھا، پشت کوفہ، یعنی وہ آخری حصہ جو خشک ہو جانے والے سمندر کے کنارے ہے، خشک ہو جانے والے سمندر کے کنارے ہے۔ جو نجف گئے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ نجف کے بالکل کنارے پر کہہ لیجئے یا نجف خود کنارے پر واقع ہے سمندر کے، ایسا سمندر جو خشک ہو چکا ہے۔ اس کی تاریخ الگ ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا، بس اتنی بات بیان کر رہا ہوں کہ نجف کا لفظ استعمال بعد میں ہوا، پہلے یہ لفظ کوفہ ہے۔ اور جب امام نے یہ علاقہ خرید فرمایا، خشک سمندر کے کنارے پر ایسی زمین خریدنا جس میں سنگریزے بہت ہوں، 11 محرم کی بات یاد ہے، سنگریزے بہت ہوں۔ کسی نے مولا سے کہا مولا یہ کیوں خریدتے ہیں، یہ کس کام آئی زمین؟ امام نے زمین خریدی ہے 40,000 درہم میں۔ اس سے پہلے یہ زمین خریدی جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ اس زمانے کی بات جب کہ سکے نہیں چلتے تھے، جنس کے بدلے جنس کا سودا ہوتا تھا۔ زمین کیوں خریدی آپ نے جناب ابراہیم نے؟ اس لیے خریدی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب بنی عمالقہ سے جنگ کے لیے روانہ ہوئے جانب یمن، تو آپ فلسطین سے ہوتے ہوئے کوفے سے گزرے، اور کوفے میں ایک مشکل بڑی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ ہر رات میں کوفے میں زلزلہ آتا تھا، ہر رات میں آتا تھا، تو کوفے کے لوگ بڑے پریشان تھے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر شب گزارنے کے لیے رکے تو اس رات میں زلزلہ نہیں آیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، جیسے بالکل کراچی میں اگر لائٹ نہ جائے تو حیرانگی ہوتی، اچھا خیریت تو ہے، لائٹ نہیں گئی یار۔ مثال تو میں وہاں کی دوں جہاں کا میں ہوں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو غور کیجئے گا، یہ حیران ہوئے، روز تو عادی تھے ہلنے کے، آج نہیں ہلے، پریشان ہو گئے کہ آج خاص بات کیا ہوئی ہے، کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہوا یہاں پر۔ تلاش کیا، کسی نے بتایا کہ ابراہیم خلیل خدا یہاں پر قیام پذیر ہوئے۔ بس کیا تھا پھر، سب کے سب پہنچ گئے، یا نبی اللہ، یا خلیل اللہ، آپ رحم کیجئے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، انسانوں کے امام، رحم کیجئے، کیا مسئلہ ہے کہ آپ یہیں رک جائیے، آپ کے صدقے میں زلزلے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ورنہ ہر روز رات میں آتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، زمین کی جو کیفیت ہے وہ ایسی مختلف ہے کہ کسی اور علاقے میں شاید ایسا کبھی سننے میں آپ کو ہمیں نہ ملا ہو۔ ہر رات زلزلہ، تو خاص کیفیت تھی زمین کی۔ اللہ کے خلیل نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں تو جا رہا ہوں یمن کی طرف، تو میں تو یہاں پر قیام نہیں کر سکتا، کہ نبی اللہ کچھ تو کیجئے، کہ اچھا میں اس زمین کو خرید کے اپنے نام کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرق ہوا کہ اگر زمین کسی کے نام منتقل ہو جائے تو پھر زمین وہ نہیں رہتی جو پہلے ہوتی ہے۔
جیسے سرکار سید الشہداء کے خریدنے سے پہلے وہ کرب اور بلا تھی اور اب کربلا مولا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے زمین کے خریدنے کا فیصلہ کیا. 4 گوشوارے یعنی آپ ٹاپس کہہ لیجئے, بندے کہہ لیجئے, ایسے بڑے بڑے بندے کہ جن کا سونا کچھ شمار کیا جاتا. تو 4 وہ جنس کے طور پر اور 100 گوسفند یعنی دمبے وغیرہ یہ قیمت قرار پائے. حضرت ابراہیم نے اہل زمین سے زمین کوفہ خرید لی. تو زمین کوفہ کا خریدار کون؟ ابراہیم. اور ابراہیم علیہ السلام ایسے تو نہیں تھے کہ ایسی بیکار زمین خرید لیتے جہاں پہ وفا ہی نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی زمین خرید لیں؟ میں کہتا ہوں اگر اس میں وفا نہ تھی تو ابراہیم کے خریدنے کے بعد وفا آ جائے گی. آپ نے خرید لی, یہ آپ کا زمانہ تھا ابراہیم علیہ السلام. اور یہاں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو سکتا ہے کہ یہ تذکرہ جناب ابراہیم کا بعد میں کسی اور موقع پر ہو, ربط میں آئے, کیونکہ جناب ابراہیم کی جنگ کا حوالہ ابھی مکمل نہیں ہوا. یہ بنی ممالکہ کون تھے, یمن میں کیا مسئلہ تھا, وہ الگ موضوع, کیونکہ ابھی کوفے کے حالات میں کچھ اور باتیں شامل ہیں. مولا نے جب زمین کوفہ خریدنے کا فیصلہ کہ پشت کوفہ خاص طور سے, تو لوگوں نے کہا یہ کیوں خریدتے ہیں آپ, کس کام کی ہے, بیکار زمین ہے, سنگریزے ہی سنگریزے. امام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے میرے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا. بڑا عجیب جملہ ہے, خلیل کا تذکرہ ادھر, حبیب کا تذکرہ ادھر. یا خلیل نے زمین خریدی یا حبیب کے حبیب نے خریدی زمین کوفہ. تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا فرمان یہ ہے کہ یا علی کوفان, کوفان یا علی, یہ 2 کوفے ہیں, ایک نہیں. ایک اصل کوفہ, ایک پشت کوفہ. بعض نے لکھا کہ نام ہی کوفان ہے. یہ 2 کوفے, ایک اس طرف ایک اس طرف, جیسے کوریا 2 ممالک کا عنوان بنا. 2 کوفے ہیں, ایک پشت کوفہ ایک اصل کوفہ. ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دونوں کوفے مل کر ایک شہر بن جائیں گے. یا علی, اس سرزمین سے خدا 70,000 افراد کو بغیر حساب کے داخل جنت کرے گا. تو میں نے چاہا کہ جس سرزمین سے 70,000 افراد بغیر حساب کے داخل جنت ہوں, وہ زمین علی کی ملکیت کیوں نہ ہو. اللہ اکبر. امام نے 40,000 درہم میں زمینیں کوفہ کا سودا کیا ہے. اور اسی اعتبار سے کہ جہاں سے 70,000 افراد بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے, ورنہ صافی صفا یمنی کی میت یہاں کیوں لائی جاتی؟ یمن سے میت اٹھا کے لائے ان کے بچے, اور امام اپنے اصحاب کو لے کے پہنچے خشک سمندر کے کنارے. فرمایا یمن سے سواری آ رہی ہے, میت ان کے ساتھ میں ہے. جب یہ سواری پہنچی تو امام سے ملاقات ہوئی. امام کو جانتے نہیں تھے وہ لوگ. امام نے سوال کیا کہ کیا لے کر آئے ہو؟ کہا بابا کی میت لائے یمن سے. آج کی بات نہیں ہو رہی کہ میت گاڑی مل جائے, ایمبولینس مل جائے, یا آپ بائر لے کر آ جائیں. اس زمانے کی بات. پھر گرمی کا موسم اور نجف کی گرمی, اللہ اکبر, سخت گرمی.
امام نے سوال کیا کہ یمن میں انتقال کرنے والا وصیت کیوں کر رہا تھا کہ یہاں دفن کرنا، یہاں کیا خاص بات ہے؟ خود امام سوال کر رہے ہیں مرحوم کے بیٹوں سے. تو کہنے لگے ان کے بیٹے کہ ہمارے بابا کہتے تھے کہ یہ سرزمین ایسی ہے پشت کوفہ کہ جہاں اگر کوئی دفن ہو جائے تو خدا 70,000 افراد کو بغیر حساب کے داخل جنت کرے گا اس ایک شخصیت کی وجہ سے کہ جو اس سرزمین پر دفن کی جائے گی. بعض افراد نے اس میں کچھ روایت کے الفاظ میں اختلاف کیا، قبیلوں کا نام لیا کہ فلاں قبیلے کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس کے لحاظ سے. امام نے سوال کہ تم جانتے ہو کون شخصیت ہے؟ کیوں نہیں، ہمیں نہیں معلوم. ابھی امام حیات ظاہر میں ہیں اور میتیں پہلے سے آ رہی ہیں. امام ارشاد فرماتے ہیں واللہ ھذا ہوا انا، قسم بخدا جس کی بات تمہارا باپ کر کے مر گیا تھا وہ میں ہی علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھنے میں کنجوسی مت کیجئے، یا پڑھیے یا نہ پڑھیے. اللہم صلی اللہ. کہتے ہیں نا کہ اتحاد میں برکت ہے، تو صلوات بھی اتحادی ہونی چاہیے. اللہم صلی علی محمد. جس نے اختلافی پڑھنا ہو وہ دل میں پڑھ لے تاکہ اختلاف سب کے سامنے نہ آئے. ٹھیک ہے؟ جیسے نماز جماعت میں اگر امام جماعت کی عدالت سے اتفاق نہ ہو تو اس کا طریقہ آپ کے علم میں نماز کیسے پڑھی جاتی. خیر یہ فقہی مسائل بیان کرنے کا عنوان تو نہیں ہے لیکن بات زبان پر. اب مولا زمین کوفہ خرید رہے، کوفان کیوں خرید رہے؟ کہ اس سرزمین کی اہمیت ہے. تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات تھی اور اس سے نکلتے نکلتے بات نجف کے عنوان پر آئی. اور کیوں آئی؟ کہ کشتی نجات چلی تھی مسجد کوفہ سے اور رکی کہاں پر آ کر؟ ساری دنیا کے چکر لگانے کے بعد. وہی مثال ہے قبلہ، جب کشتی بنا رہے تھے لوگ ہنس رہے تھے یہاں کون سا پانی ہے. اس کا مطلب اس وقت تک وہ سمندر خشک ہوا نہیں تھا. یہاں کون سا پانی ہے؟ یہ کشتی بنا رہے، وہ بھی اتنی بڑی، یہ کہاں چلے گی بھیا؟ اگر آج کا دور ہو تو مصنوعی سمندر بنا لیا جائے، کہاں چلے گی؟ لوگ ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے. بالکل ایسے ہی جیسے رسول خدا حسین سمجھا رہے تھے اور لوگ مذاق سمجھ رہے. بچہ ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جناب نوح علیہ السلام نے کسی کے مذاق کی پرواہ نہیں کی، کشتی بنائی ہے. تو اس سرزمین کا مقام سمجھیے کہ جہاں سے کشتی نوح چلی ہے. تو مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ سارے افراد کوفے سے ہی تھے جو کشتی کے اندر بیٹھے تھے یا باہر کے بھی تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی کال وغیرہ کی تھی کیا؟ ای میل کی تھی کہ آئیں شارجہ والے، دبئی والے، آئیں پاکستان والے؟ نہیں. اب کس کو یاد اس زمانے کی بات ہے؟ یہ دو جوڑے کہاں سے اٹھائے تھے؟ کوفے سے. میں اگر الفاظ پلٹ دوں کہ کوفہ مادر ارض ہے، کہ زمین کے برباد ہو جانے کے بعد کشتی نجات کے موقع پر طوفان کی وجہ سے دوبارہ زمین آباد ہوئی کوفے والوں کی وجہ سے. تو سب ہو گئے کیا؟ اب کیا ہو گئے؟ کوفی. اس لیے کہ نوح علیہ السلام کہاں کے تھے؟ کوفے کے تھے.
اب وہ الگ بات ہے کہ ہم برداشت نہ کر پائیں لفظ، وہ الگ موضوع ہے. لیکن اگر آپ غور کیجیے گا میری بات کے اوپر، اور میں حاضر ہوں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے، میں یہیں رہتا ہوں اوپر، آگے پوچھ لیجیے، مجلس کے بعد پوچھ لیجیے. جو خدا توفیق عطا کرے آپ کی خدمت کی بیان کروں کہ اگر ہم سوچیں کہ ساری دنیا پانی پانی تھی، تو اب کائنات کی آبادی، زمین پر جو آبادی ہے اس زمین کے اوپر، اس کا دوبارہ آغاز کہاں سے ہوا؟ آدم ثانی سے. آدم ثانی کون؟ نوح علیہ السلام. کہاں سے آئے تھے؟ کوفے سے آئے تھے. اور جو اندر بیٹھے تھے کشتی میں وہ کون تھے؟ کوفی تھے. باوفا تھے؟ بے وفا تھے؟ ہاں بے وفا بھی تھے، مگر وہ کشتی کے باہر رہ گئے. اب چاہے کوئی گھر والا ہی کیوں نہ ہو، حضرت نوح سے خدا نے پہلے کہا الا من سبق علیہ القول منہم. اے نوح یاد رکھنا یہ بات، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کراؤ سوائے ان کے کہ جن پر قول ثابت ہو کر رہے گا. وہ کون کون تھے؟ ایک والی ہے، ایک والا ہے، ایک بیٹا ہے، ایک اس کی ماں ہے. پتا چلا اگر ماں نبی کی دشمن ہو تو بیٹے کو بھی جہنم میں لے جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں کیا بیان کروں، اس لیے ذرا انتخاب اچھا کیجئے. حضرت نوح کی بیوی کہاں گئی؟ ڈوب گئی نا، برباد ہو گئی. وہ تو گئی، ساتھ میں بیٹا بھی گیا. اب یہ خدا کا ایک احترام ہے کہ ماں کے معاملات پہ پردہ رکھا، بیٹے کا کھول کے بتا دیا کہ وہ چڑھا پہاڑ کے اوپر. نوح علیہ السلام اس سے آواز دے رہے ہیں. سورہ ہود پڑھتے جائیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آیات 30 سے لے کر 40 تک پڑھ لیجیے کہ جناب ہود علیہ السلام کے نام کا سورہ اور نوح علیہ السلام کا واقعہ. آپ آواز دے رہے تھے کہ آ جاؤ، کشتی میں آ جاؤ. کہتا تھا مجھے پانی سے بچنا تو ہے مگر کشتی کے ذریعے نہیں. بالکل ایسے جیسے سب کو نجات کی تمنا تو ہے، مگر ماتم نہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یا علی. جناب ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد علیہ السلام، بلند ترین تلوار. اللہم صلی علی محمد. بچنا تو ہے مگر اس میں نہیں بیٹھوں گا. جیسے بالکل آج کل لوگ کہتے ہیں مدد تو چاہیے مگر علی کے ہاتھ سے نہیں. تو جاؤ ڈھونڈو کوئی اللہ کا ہاتھ جو تمہارے ساتھ ہاتھ ہو جائے گا. اردو کا محاورہ ہے کہ کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا کیا بولتے ہیں اسے؟ ہاتھ ہو گیا. تو اللہ کا ہاتھ ڈھونڈنے چلے ہو علی کو چھوڑ کر، تو انجام وہی ہوگا جو جناب نوح کے بیٹے کا ہوا. اب نبی کے بیٹے بھی بن جاؤ، چھوڑو تمام رشتوں کو، آگے پیچھے والے رشتوں کو چھوڑ کر بیٹے بھی بن جاؤ. لیکن اگر کشتی نجات چھوڑ دو گے. کہتے ہیں یہ پہاڑ کہاں پر تھا؟ یہ پہاڑ روئے زمین کا سب سے بلند پہاڑ تھا. یہ پہاڑ وہی ہے جو پگھل کر سمندر بن گیا. پوری تاریخ نہیں پڑھ رہا اس کی، خالی ایک جملہ کہ کوہ جودی تلاش کرتے کرتے مجھے یہاں پہ آنا پڑا. کہ کوفے سے آغاز ہے، اصل کوفہ سے، اور پشتے کوفہ پر آ کر
کشتی نجات کا اختتام ہے. تو پتہ چلا ابتدا بھی کوفہ سے اور انتہا بھی کوفہ پر. تو بھلا کوفے کے سوا نجات ہے کہاں پر؟ ابتدا بھی وہاں سے، انتہا بھی وہاں پر. تو یہ پہاڑ کون سا تھا جس پہ چڑھ گیا؟ یہ تھا وہ جو اب شکل سمندر میں ہے. اتنا اونچا پہاڑ، پانی کتنا چلے گا؟ لیکن آہستہ آہستہ پانی اتنا بڑھتا گیا کہ پہاڑ تک پہنچ گیا. سب سے بلند پہاڑ تھا وہ. تبھی اسے اطمینان تھا کہ اونچا پہاڑ ہے، بچا لے گا. تو یاد رکھے زمانہ کوئی لمبا قد والا بھی ہو تو آخر تو طوفان کی زد میں آ ہی جاتا ہے کہ لمبا قد لازم نہیں ہے، علی لازم ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد. بات واضح ہو رہی ہے. نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور جب خدا نے اس پہاڑ پر نگاہ فرمائی کہ کیا تو میرے دشمن کو پناہ دے گا، تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو گیا. پتہ چلا جب بھی کبھی کوئی آیت الہی پہاڑ پہ اترتی ہے تو پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ایسا پگھلا جیسے کوئی چربی پگھل جائے. اور پگھلی ہوئی چربی کو نیون کہتے ہیں، اور اگر سوکھ جائے تو جفا کہتے ہیں. تو پڑھا جانے لگا اس جگہ کو نیون جفا، اور چونکہ ثقیل ہوتا تھا الگ الگ پڑھنا تو ملا دیا نیون جف، اور ثقیل ہوا تو آسان کیا خفیف کرتے ہوئے نجف. یہ پہاڑ کے حوالے سے ہے، جودی کے حوالے سے نہیں ہے. کوہ جودی جہاں پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی. سب سے ایک سوال ہے کہ نوح علیہ السلام دفن کہاں پر ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. نوح علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ اس کا مطلب نجف نہیں، کوفہ گئی ہے، کیونکہ ابھی ساری بحث کوفے کی ہو رہی ہے. کوفہ ہی ہے وہ علاقہ، اس کا نام ایک نجف بھی ہے، اصل کوفہ ہے یا پشت کوفہ کہہ لیجیے. جناب نوح علیہ السلام کی قبر بتا رہی ہے کہ وہ اپنی حیات میں بھی کوفی تھے اور مرنے کے بعد بھی کوفی ہیں. اب کہو کوفی لا یوفی. ان مجالس میں اس لفظ کو اتنا زیادہ آپ کی خدمت میں کھول کھول کے بیان کروں گا کہ پھر یہ جملہ کبھی آپ کی زبان پر نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام دفن کا ہے کوفے کے اندر. اب آئیے آج کی حد تک بات کو سمیٹتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل. مگر ایک روایت سن لیجئے، روایت کوفے کے بارے میں. یہ ابھی پڑھی ہم نے آیت تھی فارت تنور 2 مقامات سے، کہ تنور کہاں پر تھا؟ مسجد کوفہ کے اندر. تو خدا نے کشتی بنانے کا حکم کہاں دیا؟ مسجد کوفہ کے اندر. تو نجات کی کشتی نہ مکے میں بنی، نہ بنی مدینے میں، نہ بصرہ میں، اور نہ کہیں اور. کہاں بنی؟ کوفے کے اندر. اب آئیے روایت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ کتاب کا حوالہ تاریخ الکوفہ سید احمد النراقی، اس میں لکھتے ہیں حدیث کو. الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں، امام فرماتے ہیں، اور آپ میں سے جو بھی اگر ابھی کوفے گیا ہو
تو اگر حضرت میسم ابن یحییٰ التمار کے روزے سے نکل کر جانب مسجد کوفہ گیا ہو اور کچھ توجہ کرتا ہوا گیا ہو تو سیدھے ہاتھ پر پارکنگ کی طرف ایک جو خوبصورتی کے لیے 2 دیواریں بنا کر پارک کا اسٹائل دیا گیا، ان دونوں دیواروں پر کوفے کی عظمت کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں سے ایک آج پڑھ رہا ہوں اور ایک کل پڑھوں گا. الفاظ کیا ہے مولا کے؟ فرمایا الکوفۃ کنز الایمان، کوفہ ایمان کا خزانہ ہے. اب کوئی مولا کو بتائے مولا کوفہ تو بے وفائی کا خزانہ ہے کوئی جو علی سے زیادہ جانتا ہو؟ وہ زمین بھی جانتے ہیں، زمانہ بھی جانتے ہیں، نسب بھی جانتے ہیں، نصیب بھی جانتے ہیں. کس کا نسب کیا، کس کے نصیب میں کیا، کون سا زمانہ کیا، کون سی زمین کیا. ارے کیوں نہ جانتے ہوں گے کہ اگر زمین کو تراب کہیے تو انہیں بو تراب کہیے، اور جو تراب کا مالک ہو وہ اگر کہے کہ الکوفۃ کنز الایمان، تو اس حدیث کو یاد رکھیں کہ مولا کائنات فرما رہے جن کو کوفے میں شہید کیا جائے گا وہ فرما رہے الکوفۃ کنز الایمان. حدیث کا اگلا حصہ وہاں تو خالی اتنا لکھا ہوا ہے الکوفۃ کنز الایمان، مگر آگے جملہ اور ہے. جملہ کیا ہے؟ وَجُمْجَمَةُ الْإِسْلَامِ، جمجمۃ الاسلام. جمجمہ کیا ہے؟ کہتے کھوپڑی کو. کوفہ اسلام کی کھوپڑی ہے. اب جس کی کھوپڑی میں ولایت نہ ہو کیسا آئے گا یہ جملہ؟ جملہ عطف ہو رہا ہے الکوفۃ کنز الایمان پر کہ الکوفۃ جمجمۃ الاسلام، کوفہ اسلام کی کھوپڑی ہے. کھوپڑی کا مطلب کہ جہاں پر سوچ اور فکر ہو، جہاں پر دماغ ہو، جو فیصلہ دماغ سے کرے اسے کوفہ کہتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو باقی تمام شہروں کی تاریخ الگ موضوع ہے، ابھی کوفہ اور آج کی حد تک کوفے کو روکتے ہوئے باقی باتیں انشاءاللہ کل. اب آئیے کوفے کے انصار، خاص انصار، ان میں سے میں 2 بیان کر چکا اور آج ایک اور شخصیت کو بیان کرنا ہے. کوفے میں لوگ آباد تھے. یہ بات یاد دلاؤں کہ کوفے میں جو اصل کوفی ہیں، جو پیدائشی کوفی ہیں، ان کے بھی آبا و اجداد کچھ کہیں سے آئے اور کچھ کہیں سے آئے. بہت غور کیجیے گا. جیسے بعض لوگ ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کرنے کے بعد جب ان کی فیملی وہاں آگے بڑھتی ہے تو وہ اپنے والدین کی نسبت سے وہاں کے مقامی سمجھے جاتے ہیں کہ والدین کہیں اور سے آئے تھے مگر اب وہ یہاں کے ہیں. کوفے کے حوالے سے قبیلہ ہمدان، یہ قبیلہ ہمدان کیا ہے؟ یہ یمن کا قبیلہ ہے. یمن میں رہتے تھے یہ لوگ. اور یمن میں قبیلہ ہمدان کے بارے میں بس ایک جملہ کافی ہے، ورنہ خود ایک پوری مجلس ہے قبیلہ ہمدان کیا ہے. قبیلہ ہمدان کی تعریف مولا کائنات نے کی، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اللہم صلی اللہ. کچھ باتیں آپ کو مل جائیں گی مجالس المومنین آغائے شوستری علیہ الرحمہ کی کتاب کے اندر. قبیلہ ہمدان یمن قبیلہ، اور یمن کے قبیلے میں
اس سے وہ حارث ہمدانی آپ کو یاد ہوں گے، حارث ہمدانی جو آئے تھے مولا سے ملنے کے لیے کہ مولا سوچا کہ مرنے سے پہلے آپ کا چہرہ ایک بار دیکھ لوں. وہ آئے تھے اپنی زیارت کے لیے اور مولا نے سب کی زیارت کا اعلان کر دیا کہ حارث کوئی مرتا ہی نہیں مگر ہمیں ضرور دیکھتا ہے. اسی قبیلے کی شخصیت، یہ کوفے میں رہتے ہیں اور اب کوفی کہے جاتے ہیں، اور کوفے سے نکل کر یہ مکے پہنچے ہیں. کون ہیں؟ حضرت بریر ابن خزیر الحمدانی. تلفظ کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان مسائل میں جانے کا مطلب اپنے عنوان سے کہیں ہم ہٹ نہ جائیں. تو برائر بروزن فعیل ہے. برائر کا مطلب نیکی کرنے والا. اللہ اکبر. جو اپنے والدین کا اطاعت گزار ہو اسے بار کہتے ہیں، اور جو عام نیکی کرے اسے بر کہتے ہیں، اور خود نیکی کو بر کہتے ہیں. تو بر سے بر سمجھیے، بر سے بار سمجھیے، اور جو حسین کے ساتھ نیکی کرے اسے بریر کہتے ہیں. اللہ اکبر. بریر تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بریر تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ صحابی جس نے پیغمبر کو دیکھا ہو اور تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ہو. میں سمجھتا ہوں کسی صحابی کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، محمد کی جان کو دیکھا ہو. یہ ایسے تابعی ہیں کہ جو خواص سے امیر المومنین میں سے، مولا کائنات کے عاشقوں میں سے. آپ تابعی ہیں، آپ ناسک ہیں. ناسک کہتے ہیں عبادت گزار کو. آپ قاری قرآن سید القراء ہیں. کوفے میں آپ سے بڑا قاری کوئی نہیں تھا. آخر تک بات پہنچ جائے، قاری سن لیں کہ قاریوں کے سید کو علی کا غلام کہتے ہیں. سید القراء ہیں بریر. جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں جو پابا رکاب رہے مولا کائنات بریر ہیں. بریر کے والد کون؟ خزیر. خزیر نکلا ہے خضر سے، اور خضر کہتے ہیں سرسبز اور ہرے ہرے ماحول کو حضرت خضر کے نام سے پہچانی ہے. تو سمجھیے کہ ایسی شخصیت کہ جہاں جائیں وہاں سرسبز و شاداب ماحول پیدا کر دیں. ان کو خدا نے ایسا بیٹا عطا کیا جو ناصر حسین بنا. تو بریر ابن خزیر الحمدانی کا تعلق کوفے سے تھا. ایک کوفے سے نکل کر پہنچے تھے مکۃ المکرمہ. امام مکے کے اندر ہے، یہ مکے تک پہنچے، اور امام کے ساتھ ساتھ پھر مکے سے آئے ہیں کربلا کے لیے. تو بریر کی شان بہت ساری ہے، اور چونکہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ میں کچھ ٹائم بڑھا سکتا ہوں اپنے الفاظ کے اعتبار سے، تو آپ کی خدمت میں زحمت نہ ہو تو بریر کی شان مکمل کر سکوں. کربلا میں کچھ لوگ خطیب بھی تھے جنہوں نے خطابت بھی کی ہے، یعنی وہ قادر الکلام شخصیات میں تھے. ان میں سے بریر بھی ہیں. بریر بھی خطیب ہیں، قاری قرآن بھی، عابد و زاہد بھی، تابعی بھی، مولا کے ساتھ رہنے والے بھی، مولا حسن کے صحابی بھی، اور مولا حسین کے عاشق بھی. مکے تک گئے ہیں، اور مکے سے امام کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے عجیب بات ہے
وہ رہ گئے جو حج کرنے آئے تھے، وہ کعبے کے پاس رہ گئے جو قبلہ کے ساتھ چلے وہ کربلا تک آ گئے، اور بریر بھی کربلا پہنچ گئے۔ کربلا میں بریر نے ویسے تو بڑا خطاب کیا ہے لشکر یزید سے، آپ کی ملاقات بھی ہے، عمر ابن سعد سے ملاقات بھی ہے، اس سے بات کرنے گئے اور اس کو سلام نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، سلام نہیں کرتے ہو؟ فرمایا جو فرزند رسول کے خون کا پیاسا ہو اسے سلام کیسے کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ میرا یہاں پڑھنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے۔ عمر ابن سعد کے خیمے میں بیٹھ کر شجاع، مرد شجاع تھے بریر، ڈرپوک نہیں تھے۔ ڈرپوک تو تقیہ کر لے گا جبکہ واجب بھی نہ ہو، مرد شجاع تھے، اس کے سامنے بات کر رہے تھے۔ بریر نے نصیحت کی، وہی مسئلہ رائے کی حکومت اور رائے کی رٹ لگائے ہوئے تھا۔ بریر سمجھا کہ واپس آ گئے، امام کو آگے رپورٹ کر دی، مولا کچھ نہیں ہوا ہے۔ امام سب جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا، مگر امام نے کسی کو روکا نہیں، تاکہ امام کے ستارے اتنے حسین تھے کہ قمر بن کے چمکتے تھے، حجت تمام کرتے تھے۔ ورنہ ان کے رجس خوانیاں دیکھیں، ان کی خطابات دیکھیں، ایک پورا عنوان ہے پورا کہ کربلا کے کس شہید نے کیا جملے ادا کیے رجس خوانی کے اعتبار سے۔ آئیے بریر کی خاص بات کیا تھی؟ بریر کے سامنے ایک شخص آیا ہے جس کا نام ہے یزید ابن معقل۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، معقل، یزید اس کا نام، باپ کا نام معقل۔ اور یہ آ کر بریر سے مناظرہ کرتا ہے اہل بیت اور ان کے مخالفین کے حوالے سے، اور بریر اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کل بھی علی والے تھے اور آج بھی علی والے ہیں، کہ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ وہ جو نام بدل لیتے ہیں، چوغا بدل لیتے ہیں، وہ اور ہیں، ہم کل بھی وہی تھے اور آج بھی وہی ہیں۔ بریر بتا رہے تھے اور تفصیل روکتے ہوئے کہ یزید بن معقل نے بہت بحث کی، تو بریر نے کہا اچھا ایسا کرتے کہ ہم دونوں میں سچا کون ہے، آؤ مباہلہ کر لیتے۔ تو کربلا کے میدان میں بریر نے مباہلہ کیا۔ یاد رکھیں مباہلہ کیا جا سکتا ہے، اس کا وقت بھی معصوم نے بتایا ہے، صبح کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے سے پہلے تک، وہ بڑا حسین وقت جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، وقت مباہلہ ہے، اور سامنے والے کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر باقاعدہ دعائی مباہلہ ہے۔ چونکہ یہ عنوان شروع نہیں کرنا، انہیں بات نکل جائے گی آگے۔ بریر نے یزید بن معقل کی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے مباہلہ کیا کہ اگر تو سچا ہے تو میں تیرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں، اور اگر میں سچا ہوں تو تو میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنا اعتماد ہے حسین کے عاشقوں کو کہ بے خطر کود پڑا، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ بریر بوڑھے ہیں، جوان نہیں ہیں، یزید جوان ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ پہلے وار کیا۔ کمال تو یہی ہے علی والوں کا کہ سامنے والے کو دعوتیں وار دیتے ہیں کہ دل میں ارمان نہ رہ جائے۔ کیا کرو وار۔ اس نے وار کیا
کہتے ہیں کہ خوت جو پہنے تھے جناب بریر اس پر تلوار آ کر رک گئی اور اندر نہ اتر سکی، اور جو بریر نے تلوار چلائی ہے وہ خوت کاٹتی ہوئی اس کے سر سے اس کے بدن میں اترتی چلی گئی۔ تلوار جسم کے اندر رک گئی، وہ تلوار کو حرکت دیتے تھے تلوار نکالنے کے لیے۔ اللہ اکبر! 1 گھنٹے تک، باقی تمام کربلا کے شہیدوں کی جنگ الگ ہے، بریر کی الگ ہے۔ 1 گھنٹے تک بڑا جہاد کیا بریر نے۔ آواز، آؤ شیر آ گیا، آؤ اس کے مقابلے پر آؤ۔ تم حسین کو مارنا چاہتے ہو؟ آؤ مجھ سے مقابلہ کر لو پہلے۔ اللہ اکبر! بریر کی تلوار، لوگ ڈر کے بھاگ رہے تھے۔ پھر بریر کی شہادت میں بھی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، بریر نے سامنے آنے والے شخص سے مقابلہ کیا۔ یہ شخص، اس کا نام بیان کیا، رضی بن منقذ، اس سے مقابلہ ہوا، اور اتنا مقابلہ ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کو گرانے کے مسئلے میں لڑتے رہے، اور بالآخر بوڑھے نے جوان کو گرا دیا۔ رضی بن منقذ کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے بریر۔ رضی بن منقذ نے پکارا اپنے قبیلے والوں کو، اور اس کے قبیلے والوں میں سے آگے بڑھا کعب بن جابر اس کی مدد کے لیے، اور اس نے حضرت بریر کے پیچھے پشت کے اوپر نیزے کا وار کیا۔ کچھ لوگ پکار رہے تھے بریر کو مار رہے ہو، یہ تو قرآن پڑھاتے تھے، ہم نے ان سے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ اکبر! بریر کی شہادت، اس کے بعد بھی بریر نے جان نہیں چھوڑی۔ آپ نے اپنے دانتوں سے رضی بن منقذ کی ناک کاٹ لی۔ اللہ اکبر! یہ شعر اتنے آسان نہ تھے کربلا کے امام کے جانثار کہ بس جان دینے گئے تھے، نہیں۔ کہتے ہیں جب بریر کے سینے اور پیچھے نیزہ مارا گیا اور پار ہو گیا یہاں سے، تو بریر کی گرفت کمزور پڑ گئی، مگر ناک ایسے کاٹی اس کی کہ ناک یہاں سے خون بہنے لگا۔ ہوٹھا شکریہ ادا کر رہا تھا کعب بن جابر کا۔ جب کعب بن جابر کوفے پہنچا اور اس نے بتایا میں نے بریر کو شہید کیا، بریر کو مارا، تو اس کی بہن نوار بنت جابر نے اس پہ لعنت کی کہ تو نے قاری قرآن کو مارا، فرزند فاطمہ سے لڑ کر آیا ہے، میں تجھ سے قیامت تک بات نہ کروں گی۔ اللہ اکبر! یہ ہے کوفے کے انداز۔ بریر حسین کے عظیم ساتھی تھے۔ بس گفتگو تمام ہوئی، لیکن رونے والوں، بریر جیسے افراد شہید تو کر دیے گئے، مگر سب کے سر نہیں کاٹے گئے، سر صرف ان کے کاٹے گئے کہ جو مخصوص لوگ تھے۔ ہاں، ایک ایک کا سر کاٹ کر قبیلوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ غیر اقربا میں حضرت حبیب ابن مظاہر کا سر کاٹا گیا، کیونکہ حبیب کوفے کے رئیس اور سردار تھے۔ تو قبیلے بنی اسد، اور چونکہ روایت سامنے آ چکی ہے کہ میثم ابن یحییٰ تمار اور حبیب ابن مظاہر جو کوفے کے بازار خزاں فروشاں میں تھے تب یہ بات پیش آئی تھی، اور رشید حجری بعد میں پہنچے تھے تو انہوں نے وضاحت کی تھی کہ جو حبیب کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر اٹھائے گا اسے 100 درہم زیادہ ملیں گے۔
حبیب کا سر نوکے سے نہ پہ اٹھایا گیا تھا. لیکن عجیب ظلم ہے کہ سر تقسیم ہو رہے تھے, ہر قبیلے کو سر مل رہا تھا, ایک قبیلہ رہ گیا, سر کم پڑ گئے. کسی ملعون نے مشورہ دیا, حسین ایک بچے کو لائے تھے. رونے والوں, جب سے محرم کا چاند دکھا آپ رو تو رہے ہو, لیکن خدا آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے. کہ وہ کہاں رہ گیا بچہ؟ اللہ اکبر. کہ بچے کی لاش کو حسین نے خیموں کے پیچھے دفن کر دیا تھا. کہ پھر کیا کیا جائے؟ کہ ایسا کرو جہاں زمین نرم ملے اور نیزہ مار مار کے دیکھو. واہ غربتا, یہ ملعونین خیموں کے پیچھے آئے, جو خیمے جل چکے ہیں, اب سر کاٹنا ہے. نیزہ مارتے جاتے تھے, ایک مقام ایسا آیا, واہ مصیبتا رونے والو, کہ اب جو نیزہ مارا ہے اور مار کے نکالا ہے تو بچے کی پوری لاش نیزے کے اندر پیوست سامنے نکلا. کربلا کے سارے شہید اپنے مقام پر ہیں, لیکن اکیلا اصغر ایسا ہے جسے 3 مرتبہ شہید کیا گیا. واہ مصیبتا رونے والو, ایک مرتبہ باپ کی گود میں شہید کیا گیا, دوسری بار قبر کی آغوش میں شہید کیا گیا کہ وہ نیزہ علی اصغر کے سینے میں جا کے لگا, اور تیسری بار خنجر اٹھا کر بچے کا ننھا سا سر تن سے جدا کیا گیا. واہ مصیبتا, اور ننھا سا سر نو کے سینہ پہ بلند ہوا. واہ مصیبتا, واہ محمدہ, عزادارو ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہائے رباب, بیٹے کا کٹا ہوا سر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, ارے تمام تر راستے ہیں. اصغر کی ماں اصغر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتی جاتی تھی اور یاد کرتی جاتی تھی. واہ محمدہ, واہ علیہ, واہ حسینہ. اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار واسطہ حضرت برائر کی عظمت شہادت کا, پروردگار اصغر کی معصومیت کا واسطہ, اے خدا اس بچے کا واسطہ کہ جو بولنا بھی نہیں جانتا تھا, اس کا واسطہ جسے ماں نے رونے سے منع کر دیا تھا, اس کا واسطہ جسے باپ نے تڑپنے سے منع کر دیا تھا, اس کا واسطہ جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مٹھیاں بند رہ گئی, آنکھیں کھلی رہ گئی, اس کا واسطہ اے خدا جس کی لاش کو حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا, اس کا واسطہ جو آج بھی حسین کے سینے پہ دفن ہے. اے خدا وہ تعویذ سینہ حسین علی اصغر کا واسطہ تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما. خاص طور سے جو لوگ پریشان حال ہیں روزگار کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے یا اور دیگر مسائل میں, تمام کی مشکلات و پریشانیاں دور فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما, مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو, ہمارے آباء و اجداد, ذریت و اولاد کو بھی
امام زمانہ علیہ السلام کے ناصروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین.